لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، گفتگو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں اس سید عالمیان شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے فضائل اور آپ کے مصائب کے سلسلے میں ان مجالس عزا میں آپ کے سامنے بعض باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کی توجہ بھی رہے گی اور ان کے ذریعے سے جناب سید عالمیان کی معرفت میں ہماری اضافہ ہوگا. میں نے کل جناب سیدہ سے متعلق یہ بات عرض کی تھی کہ بڑی ہی معتبر حدیث ہے جسے فریقین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے وہاں یہ کتابوں میں تو معتبر ترین روایت سمجھی جاتی ہے. برادران اہل سنت کے وہاں بھی جو ان کی صحاح ستہ ہے ان میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ان کے درمیان بھی جو سب سے اہم سمجھی جاتی ہے صحیح بخاری، اس میں بھی یہ روایت خود صاحب کتاب نے لکھی ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبہا فقد اغضبنی. فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے. یہ روایت بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے، اور اس روایت کے ضمن میں میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ سیدہ اپنے والد ہی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ جناب سیدہ رسالت کا ٹکڑا ہیں، جناب سیدہ نبوت کا حصہ ہیں، اور آپ کی سیرت کے بغیر سیرت پیغمبر مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اسے مجھے آج آپ کے سامنے مکمل کرنا ہے.
کل کی آدھی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ نے یہ فرمایا کہ ہم سب جب چادر میں آ گئے تو یہ نبوت ہے جو کامل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ حضور اکرم جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، اور یہ اٹھ کر آپ کا احترام کرنا یہ اس بنا پر تھا کہ جناب سیدہ ہم وزن رسالت ہیں، آپ کا وزن اتنا ہی ہے جتنا وزن رسالت کا ہے، اور اس بنا پر رسول اللہ آپ کا احترام اپنی جگہ سے بلند ہو کر فرماتے تھے۔ آج میں عرض کروں آپ کی خدمت میں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے دلیل عرض کروں گا، آئیے قرآن مجید کی بارگاہ میں چلیں اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے کہ جناب سیدہ جزء رسالت ہیں۔ جزء رسالت کے معنی یہ ہیں کہ رسالت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ جناب سیدہ کے عقیدے کو، جناب سیدہ کی سیرت کو اور جناب سیدہ کی حیات طیبہ کو رسالت پیغمبر میں شامل نہ کر لیا جائے۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جملہ بہت اہم ہے، آپ حضرات شاید متوجہ ہیں، یہ جملہ میں ذاکری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے ذاکری کرنی ہے لہٰذا یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ عقائد کے مسائل ذاکری کے جملوں کے ذریعے سے بیان نہیں ہوتے، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ جناب سیدہ جزء رسالت ہیں، اور جناب سیدہ کے بغیر رسالت پیغمبر مکمل نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سنیں وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں سارے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، پوری توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں، اس لیے کہ آپ کو ایک نتیجے تک کہ جس کو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے اس نتیجے تک لے کر جانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ارشاد رب العزت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو تم سب میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو، یہ حکم اللہ کا حکم ہے، اور اس پر سارے مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا ہے، ورنہ پھر اللہ کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ کل میں نے اس امید کے ساتھ آپ حضرات سے کہا تھا کہ آگے آ جائیے کہ انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے نہیں کہنا پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہر روز کہنے کی ضرورت ہے۔ آ جائیے آگے، تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا سا مجلس کے انداز میں آپ حضرات بیٹھا کیجئے، آپ کو بھی سننے میں آرام رہے گا، مجھے بھی بیان کرنے میں آرام رہے گا۔ خاص طور سے جن کے دلوں میں مجلسوں کی محبت ہے وہ ممبر کے قریب بیٹھا کریں، ممبر کے قریب بیٹھنا خود اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس کو آپ ترک نہ کیا کریں۔ ایک دفعہ پھر مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ حضرات جو قریب بیٹھے ہیں آپ بھی محسوس کریں گے کہ وہ باتیں جو اب آپ محسوس کر رہے ہیں، متوجہ ہیں، وہ پیچھے رہ کے متوجہ نہیں ہو پاتے۔ اب آپ سنیے، اللہ سے محبت ہے تو پیروی رسول اللہ کی کرنی ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کریں، کیا وجہ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ نے کہا ہے لہٰذا رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم سب عصر پیغمبر میں، حیات پیغمبر جو مدینہ طیبہ میں ہے، اگر ہم وہاں پر ہوتے، ہم پیروی کرتے یا نہ کرتے؟ یقیناً پیروی کرتے۔ اب اگلی بات میں آپ سے پوچھوں، کیا 100% رسول اللہ کی پیروی کرنا، شاید مائک کام نہیں کر رہے ہیں،
100% رسول اللہ کی پیروی کرنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ تو اب میرا سوال یہ تھا کہ کیا 100% رسول اللہ کی پیروی کرنا ممکن ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پیروی کرنا آسان ہے، جلدی سے یس کہہ دیا جائے۔ پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، رسول اللہ کی 100% پیروی کرنا، 100% پیروی کرنا عصر پیغمبر میں، جب رسالت مآب مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، کیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ ممکن ہے، لیکن نہیں ممکن ہے۔ سنیے آپ، مدینہ طیبہ ہے، حضور اکرم اپنے بیت الشرف سے نکلے، شمع رسالت پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے یہ پروانے اپنے اپنے گھروں سے رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے باہر نکل پڑے، اور اب ان سب نے خود کو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے قرار دیا۔ حضور اکرم مسجد پہنچے، ساری امت کی نگاہیں رسول اللہ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم نے وضو کیا، ساری امت نے دیکھا کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے، اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ امت بھی ویسے ہی وضو کرے۔ یہاں تک تو ٹھیک چل رہا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھے، حضور اکرم مصلی پہ آئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ساری امت نے آپ سے نماز کو سیکھ لیا۔ اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ ظہر کی نماز اسی طرح سے پڑھی جائے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ حضور اکرم نے عصر کی نماز پڑھی، ساری امت نے پڑھی بھی اور سیکھی بھی، اس لیے کہ اتباع رسول کے لیے ان سب نے نماز پیغمبر کو سیکھ لیا۔ اور اب رسول اللہ اپنے گھر واپس پلٹے، سارا مسلمان کا مجمع اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی تجارتوں میں، اپنی اپنی دکانوں کی طرف واپس پلٹ گیا۔ شام کو سورج ڈوبا، اور اب یہ سارا مجمع پھر اپنے اپنے گھر سے اتباع رسول میں نکل پڑا۔ حضور اکرم مسجد آ رہے ہیں، سارا مجمع پیچھے پیچھے مسجد آ رہا ہے۔ حضور اکرم نے وضو کیا، سارے مجمع نے اتباع رسول میں وضو کر لیا۔ حضور اکرم مصلی پہ، پوری توجہ رہے، حضور اکرم مصلی پہ آئے، جیسے ہی مغرب کی نماز رسول اللہ نے شروع کی، امت دو حصوں میں بٹ گئی۔ کیوں؟ اس امت میں صرف مرد ہی تو نہیں ہیں، اس امت میں خواتین بھی تو ہیں۔ اب اگر یہ خواتین رسول اللہ کا اتباع کرتے ہوئے مغرب کی نماز کو بلند آواز سے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے خواتین مجمع میں بلند آواز سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر عورتوں نے بلند آواز سے نماز پڑھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ناراض، اور اگر حکم پروردگار کی بنا پر خاموشی سے نماز پڑھ لی تو پھر رسول اللہ ناراض، اس لیے کہ ان کا اتباع نہیں ہوا۔ بالکل واضح ہے نہیں ہے؟ دو حصوں میں بٹ گئے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ بلند آواز سے نماز پڑھیں، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ آہستہ نماز پڑھیں۔ اب یہ عورتیں کیا کریں؟ اتباع رسول کرتے ہوئے بلند آواز سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ کا اتباع کرو، اگر آہستہ نماز پڑھیں تب بھی تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں ان خواتین کے لیے مشکل ہے، بلند آواز سے پڑھنے میں بھی مشکل، آہستہ پڑھنے میں بھی مشکل۔ اب بتائیے کیسے یہ امت کی عورتیں ثابت کریں ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اس لیے کہ حکم پروردگار یہی تو ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے اس کا ثبوت دو، رسول اللہ کا اتباع کرو۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اتباع رسول کریں تو جس اللہ کی محبت ہے وہی اللہ ناراض کے بلند آواز سے نماز کیوں پڑھی؟ عجیب مشکل ہے، کیا کریں یہ عورتیں؟ بتائیے، ہے کوئی سالوشن؟ کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، بس ایک راستہ ہے،
اب اس امت کی تمام عورتوں کی ذمہ داری ہے کسی ایسی معزز خاتون کا انتخاب کریں کہ جس کی نماز نماز پیغمبر ہو، جس کا قول قول پیغمبر ہو، جس کا عمل عمل پیغمبر ہو، ورنہ اگر وہ قول پیغمبر، عمل پیغمبر، نماز پیغمبر نہ ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوگا یہ عورتیں رسول اللہ کے خلاف کرنے والی سمجھی جائیں گی، اللہ کی مخالفت کرنے والی سمجھی جائیں گی۔ اب ایسے موقع پر ساری امت کی عورتوں کی ذمہ داری ہے کسی ایسے رسول کے عمل کے جیسا عمل کرنے والی خاتون کا تلاش کریں، رسول کے نماز کے جیسی نماز پڑھنے والی خاتون اس امت میں تلاش کریں۔ اب آپ سمجھے رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا نہیں رسالت کا ٹکڑا ہے۔ جب تک جناب سیدہ کے پیچھے یہ عورتیں نہیں چلیں گی تب تک رسالت محمدیہ مکمل نہیں ہوگی۔ آپ سمجھے کیوں جزء رسالت ہے سیدہ؟ سیدہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہے۔ کیا کریں گی؟ اچھا یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، اور جب بھی ایسا کوئی موقع آ جائے جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ امام وقت کی طرف سے دفاع کیسے کرنا ہے؟ آپ کوئی سیرت پیغمبر دکھا دیجئے۔ رسول اللہ تو خود امام ہیں اپنے زمانے میں، رسول اللہ تو خود حجت پروردگار ہیں اپنے زمانے میں، ان کی طرف سے دفاع کیسے کرنا ہے؟ یہ سیرت سامنے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ سیرت کون پیش کرے گا؟ اب ایسی ذات کی ضرورت ہے جو امام وقت کا دفاع کرنے کے لیے سختیوں میں ہونے کے باوجود، مشکلات میں ہونے کے باوجود، بدن زخمی ہونے کے باوجود اپنے گھر سے نکلیں اور اپنے وقت کے امام کو بچا کے گھر میں لے کے واپس آ جائیں، تاکہ امت کو پتہ تو چلے امامت کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اس امت کو کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یہ سیرت اگر دیکھنی ہے تو پھر سیرت پیغمبر میں نہیں ہے، سیرت فاطمہ میں یہ عمل دکھائی دے گا، یہ عمل صرف جناب سیدہ کی سیرت میں دکھائی دے گا، اور اسی لیے سیرت پیغمبر مکمل ہوتی ہے تو جناب سیدہ کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے۔ ایک جملہ آپ کے درمیان بھی بہت مشہور ہے، پوری توجہ سے دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے کہا تھا قرآن سے دلیل دوں گا۔ ایک جملہ آپ کے درمیان بھی بہت مشہور ہے، میں آپ سے سوال کی شکل میں پوچھتا ہوں، جواب آپ خود دیں گے۔ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو کسے لینا ہے؟ قرآن کو لینا ہے، مسلمہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، حدیث کو نہیں لینا ہے۔ فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، روایت کی لفظیں ہیں کہ ایسے موقع پر جب حدیث ٹکرا جائے قرآن سے اس حدیث کو دیوار پہ دے مارو، یہ حدیث میں ہے۔ ہم بھی جب حوضے میں داخل ہوئے تھے تو پہلی بات یہی سمجھائی گئی، قرآن اور حدیث کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو تمہیں قرآن کو لینا ہے، حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک، یہیں تک تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی اس میں اختلاف تو نہیں رکھتا نا؟ اچھا اب بتائیے، میں ایک قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اور اس کے مقابل ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیجئے کہ آیت کو چھوڑ دیا جائے یا حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ اور مسئلہ اتنا نازک ہے، آیت کو چھوڑیں گے اسلام سے نکل جائیں گے، حدیث کو چھوڑیں گے تو ایمان سے باہر آ جائیں گے۔ اب بتائیے کیا کیجیے گا؟ اسلام چھوڑنا پسند ہے یا ایمان چھوڑنا پسند ہے؟ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ آئیے میں دونوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 21، ارشاد رب العزت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک
تم سب کے لیے رسول اللہ کی سیرت بہترین سیرت ہے. آیت ہے یا نہیں ہے؟ 50 دفعہ کی سنی ہوئی آیت ہے آپ کی. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں حدیث کی طرف کہ جس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ متفقن علیہ روایت ہے کہ جس کو ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ نے ارشاد فرمایا ہے، توقیع مبارک میں ہے، معتبر حدیث ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ آقا نے یہ حدیث فرمائی ہے. حدیث کیا ہے؟ جملے دیکھیے گا. فرماتے ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. اگر آپ دیکھیں تو جو لفظیں قرآن نے استعمال کی ہیں تقریباً وہی لفظیں ہیں، ذرا سے ڈفرنس کے ساتھ، لیکن بالکل مقابل میں. قرآن نے کیا کہا تھا؟ پھر سے میں دونوں کو دوہرا دوں تاکہ لگ جائے کہ سملرٹی کتنی زیادہ ہے دونوں میں. قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. امام نے کیا فرمایا؟ اِنَّ فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کتنی زیادہ قریب ہیں دونوں. وہ آیت اور یہ حدیث. اب حدیث کا ترجمہ سنیے. آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ بے شک تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت بہترین سیرت ہے. امام نے کیا فرمایا؟ بے شک میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی سیرت بہترین سیرت ہے. اب کیا کیجئے گا؟ سیرت پیغمبر کو لیتے ہوئے قرآن کے مطابق چلیے گا یا سیرت سیدہ کو لیتے ہوئے امام کے قول کے مطابق چلیے گا؟ اچھا دونوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کوئی سوچے کہ میں دونوں پہ عمل کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. دو لوگوں کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. ایک وقت میں دو کے پیچھے آپ نہیں چل سکتے. حتیٰ نماز میں آپ چاہیں دو مولانا ہیں، ایک مولانا نماز پڑھا رہے ہیں، دوسرے مولانا جماعت میں شریک ہیں، کہ ہم تو دونوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. گئی جماعت. ایک کے پیچھے چل سکتے ہیں. جو پڑھا رہا ہے آپ کسی ایک کے پیچھے پڑھیے، یہ نہیں ہو دونوں کے پیچھے پڑھیں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان مرید ہو جاتا ہے. ہمارے غلام مہدی صاحب ماشاءاللہ سے موجود ہیں. مغل مسجد میں یاد ہوگا والد بھی نماز پڑھاتے تھے، ہمارے استاد تھے مولانا محمد حسین ناصری صاحب علیہ رحمت اور رضوان، بڑی جلیل القدر شخصیت تھے. بیٹا بھی پڑھ کے قم سے واپس آ گیا تھا. بڑے اچھے اور نیک انسان ہیں مولانا محسن ناصری صاحب. ہوتا یہ تھا کہ والد صاحب بھی نماز میں ہیں اور بیٹا بھی آ چکا ہے. کوئی ایسا مرید ہو کہے ہم تو دونوں کے پیچھے رہیں گے، یہ تو ممکن ہے. چلیے ٹھیک ہے، پھر بھی مجاز میں ہی مان لیا جائے کہ دونوں کے پیچھے ہیں. لیکن ایک دن اتفاق یہ ہوا، والد صاحب کی طبیعت خراب تھی. انہوں نے کہا کہ میں تو ہاسپٹل جا رہا ہوں ڈاکٹر کو دکھانے، بیٹا محسن جا کے نماز پڑھا دو. اب وہ بیچارہ مرید کیا کرے گا؟ مسجد آئے گا تو والد سے دور، ہاسپٹل جائے گا تو بیٹے سے دور. یہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں دو کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب آپ بتائیے کیا کیجئے گا؟ ہم حدیث چھوڑ دیں، جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل نہ کریں، یا قرآن کی آیت کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ آیت کو چھوڑا اسلام سے باہر، حدیث چھوڑی ایمان سے باہر. اب بتائیے آپ لوگ کا کیا مشورہ ہے؟ آج کیا کیا جائے؟ دیکھیے توجہ رہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں دو الگ الگ وجود ہوتے ہیں. لیکن اب آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس کتنی آنکھیں ہیں؟ دو. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، ذرا اسی لمحے آپ بتائیے کہ آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے مرد مومن کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں دو آنکھوں کے ہونے کے باوجود ایک چیز دیکھی جاتی ہے نہیں. صدف صاحب دبئی میں رہے ہیں، ماشاءاللہ سے اسمارٹ ہیں، مولانا بڑے چالاک ہیں. مثال وہ دی ہے کہ جو آنکھ دونوں ایک طرف ہے بھائی، کیسے ایک وقت میں دو منظر دیکھے گی؟ تو آئیے میں آپ کو جواب دیے دیتا ہوں. کان آپ کے دو الگ الگ سمت میں ہیں یا نہیں ہیں؟
ہے یا نہیں؟ دو بالکل اپوزٹ. لیکن جس موقع کے اوپر ٹی وی پہ آپ خبر دیکھ رہے تھے اور اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، کیا کرتے ہیں آپ؟ ریموٹ لے کے پہلے آواز کو میوٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ موبائل کو ریسیو کریں گے. ارے کون سی مشکل ہے؟ ایک کان سے خبر سنیے، ایک کان سے موبائل ریسیو کیے. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کان دو ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی آواز اندر جائے گی. ہے یا نہیں؟ کتنے دانت ہیں بیٹا آپ کے؟ کبھی گنے ہیں مرر کے سامنے کھڑے ہو کے؟ کتنے دانت ہیں؟ 28 تو ہوں گے نا کم از کم، ہے نا؟ زیادہ بڑھیں گے 32 ہو جائیں گے. 32 دانت ہیں. مجلس کے بعد نیاز تھی. نیاز کے موقع کے بعد جو پہلا ہی لقمہ دہن میں گیا، پتہ یہ چلا کہ بوٹی کے ساتھ ہڈی بھی چلی آئی. اب تو 32 ہیں ماشاءاللہ نا. آپس میں بانٹ لیجئے، بانٹ لیجئے اس طرح سے. دائیں طرف والے کہیں دانت کہ بھائی ہم ہڈی سنبھالتے ہیں، بائیں طرف والوں سے کہیں تم بوٹی سنبھالو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. 32 ہیں، اس کے باوجود چلیں گے تو سب چلیں گے، رکیں گے تو سب. ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس 32 ہے بھائی، آپس میں بانٹ لو. کہ یہ نہیں ہو سکتا. 32 تو آپ کے دیکھنے کے لیے ہیں لیکن ایک وجود کا حصہ ہیں، لہذا ایک وقت میں کام ایک ہی ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں 2 ہاتھ ہیں ماشاءاللہ سے. آپ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے، ممی نے لا کے چائے بھی رکھ دیا. قلم سے آپ، پین سے آپ لکھتے جا رہے تھے نوٹس، اور انہوں نے کہہ دیا شکر ڈال دیے، گھول بھی لینا، اس میں چمچی رکھ دی ہے. اب آپ ذرا دونوں کام کر کے دکھا دیجئے. قلم سے لکھتے جائیے، چمچی شکر گھولتے جائیے. ہو پائے گا؟ چمچی سے گھولیں گے تو پین رک جائے گا، پین سے لکھنا شروع کریں گے تو یہ ہاتھ رک جائے گا. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جب ایک وجود کا حصہ ہوتے ہیں، لگتے ہیں کہ الگ الگ ہیں لیکن عمل ایک ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ سیرت رسول اور سیرت فاطمہ 2 الگ وجود کے سیرتیں ہیں، لیکن سیدہ جزء رسالت ہیں. جو سیرت پیغمبر کی ہے وہی سیرت فاطمہ کی ہے. اب نہ کہنا حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہے، بلکہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث بھی کہہ رہی ہے. سیرت سیدہ کو شامل کرنا ہوگا، ورنہ سیرت پیغمبر مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی لیے وہ افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کہہ دیں رسول اللہ مل جائیں گے، یا رسول اللہ کہنے سے رسول اللہ نہیں ملیں گے جب تک کہ یا رسول اللہ کے بعد یا فاطمہ کی آواز بھی نہ بلند کرے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. دعائے پیغمبر، بس میں نے بات کو ختم کر دیا. دعائے پیغمبر سیدہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. دعائے پیغمبر سیدہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، پھر سے توجہ سے سنیے. رسول اللہ دعا کر رہے ہیں لیکن یہ دعا تب مکمل ہوگی جب سیدہ کو اس میں شامل کر لیا جائے. مباہلہ، حضور اکرم میدان مباہلہ کی طرف رواں دواں ہیں. یہ جملہ آپ نے کم سنا ہے لیکن ساری روایتوں میں ہے. حضور اکرم اپنے بیت الشرف سے نکلے، جناب رسالت مآب کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں آپ کے شہزادے ہیں، جناب سیدہ پیچھے چل رہی ہیں، امیر المؤمنین ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اب میدان مباہلہ میں جیسے ہی رسول اللہ نے قدم رکھا، ساری تاریخ میں جملہ ہے، حضور اکرم گھومے اور گھوم کر ایک جملہ فرمایا. اچھا، یہ جو گھوم کر ایک جملہ فرمایا تو کس سے جملہ فرما رہے ہیں بتائیے آپ؟ امام حسن سے کہہ رہی ہیں؟ ان سے کہنا تھا تو گھومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو بغل میں ہاتھ میں ہیں. امام حسین سے فرما رہے ہیں، ان کے لیے تو گھومنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ساتھ میں ہیں. امیر المؤمنین سے فرما رہے ہیں، ان کے لیے تو گھومنا کافی نہیں ہے بلکہ پیچھے کی طرف آنا ہوگا، اس لیے کہ بیچ میں سیدہ ہیں. اب جو جملہ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ انہی سے خطاب ہے کہ جن کی طرف رسول اللہ کا چہرہ ہے. نہیں؟
نیچرل سی بات ہے، انہی کی طرف چہرہ ہے۔ اب جملہ سنیے، حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اذا دعوت فامن، میں میدان مباہلہ میں داخل ہو رہا ہوں، میدان مباہلہ میں جس موقع کے اوپر میں دعا کروں آمین کہہ دینا۔ کچھ توجہ فرمائی آپ نے؟ رسول اللہ کی دعا تلاش کر رہی ہے کہ سیدہ آمین کہہ دیں، تو رسول اللہ کی دعا مکمل ہو جائے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب دعائے پیغمبر سیدہ کی آمین کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو امت کی دعا کیا قبول ہوگی؟ صحیح، یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت رسول اللہ کی نگاہ میں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کروں کہ جنہیں جناب سیدہ سے توسل کی بنا پر شفا ملی ہے، بلکہ شفا لفظ بھی چھوٹا ہے، جناب سیدہ سے توسل کی بنا پہ زندگی ملی ہے۔ سنیں گے آپ کون؟ نہیں خبر، آپ حضرات میں سے تقریباً سبھی برادران ہیں کہ جن کو حج کی سعادت اور توفیق ملی ہے، جو نہیں جا پائے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ پروردگار یہ سعادت عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے حالات کیسے ہیں، بخوبی جانتے ہیں آپ۔ سال بھر نماز پڑھنی مشکل ہے، اپنی نماز اپنے انداز سے آپ سال بھر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو حج کے زمانے میں تھوڑی بہت چھوٹ مل جاتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کا مجمع ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مدینہ طیبہ میں ایک باغ ہے کہ جس باغ میں سال بھر شیعہ نماز شیعہ اذان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ جانتے نہیں جانتے؟ یہ ہیں آیت اللہ شیخ علی العمری، یہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں۔ آپ کی محنت اور زحمت کی بنا پر اس مدینہ طیبہ میں اور بعض بقیہ علاقوں میں یہ سہولت ملی ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اچھا ہے آپ حضرات مائک کے بجائے قریب آ جائیے تو خود بہتر طریقے سے مجلس سن سکیں گے۔ آئیے تھوڑا اور قریب آ جائیے۔ رہا تھا بڑی جلیل القدر شخصیت شیخ العمری، ان کی بنا پر یہ سہولت ملی ہے کہ مدینہ طیبہ میں کم از کم اس باغ کے اندر ہی صحیح اپنی نماز اپنے انداز میں آپ پڑھ پائیں۔ نہیں پتا آپ حضرات میں سے کوئی گیا ہے نہیں گیا ہے۔ شیخ العمری سن 11 ہجری میں، سن 11 عیسوی میں، یعنی آج سے پورے 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور اب ان کے بیٹے ہیں کہ جو اس باغ کو اور اس امام بارگاہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ شیخ العمری ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اس زمانے میں سارے مراجع نے اپنی وکالت دی تھی۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمت والرضوان، آیت اللہ سیستانی، ایران کے سارے بزرگ علماء، سارے مراجع، سب کی وکالت ان کے پاس تھی، اور آپ بڑی جلیل القدر شخصیت تھی۔ آپ کی محنت کی بنا پر یہ الحصا اور بقیہ علاقوں میں یہ شیعوں کو کچھ سکون ملا یہاں، ورنہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ شیخ النمر کو کس مظلومیت کے ساتھ قتل کیا ہے اسی ظالم حکومت نے۔ وہ کہاں شیعوں کو چھوڑنے والی جو جنت البقیع کو منہدم کر دے، وہ شیعوں کو کہاں بخشنے والے؟ لیکن یہ آیت اللہ العمری کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ العمری، اچھا اتفاقاً آپ اگر غور کیجئے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ سے آج کل نیٹ کا دور ہے، ویکیپیڈیا ہی کتنا سے ویکی شیعہ بھی ایک ہے، یعنی ساری انفارمیشن شیعوں کے بارے میں آپ کو اس میں مل جائے گی۔ اس میں بھی یہ ہے، یعنی جب آپ ٹائپ کیجئے گا العمری تو ان کی تفصیل میں یہ واقعہ ملے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ ان کو زندگی ملی تھی جناب سیدہ سے توسل کی بنا پر۔ سنیں گے کیا ہوا تھا؟ بڑا ظلم ہوا ہے، متعدد دفعہ ان کو زندانوں میں رکھا گیا، جیل میں رکھا گیا، شکنجوں میں رکھا گیا، حتیٰ انہیں لے جا کے صحرا میں ایروپلین سے نیچے گرا دیا گیا کہ اب تو مر جائیں گے۔ اللہ کو جسے زندگی دینی ہو
دشمنوں کے مارنے سے تو کوئی مرتا نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ واپس آ گئے۔ آخری دفعہ جس کے بعد پھر ان کو آزادی دی گئی ہے وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر یہ زندان میں تھے اور وہاں کے جج نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کو پھانسی دے دی جائے۔ آخری چارہ بچا تھا، زندان میں رکھے جا رہے ہیں، شکنجوں میں رکھے جا رہے ہیں، شلاق مارے جا رہے ہیں، پلین سے گرایا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر سے، لیکن اس کے باوجود زندہ ہیں۔ آخری طریقہ یہ تھا کہ انہیں کیا کیا جائے، پلین سے، اب ان کو بہترین طریقہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے۔ پھانسی کا دن معین، وقت مقررہ کے اوپر صبح میں ان کو پھانسی دینے کے لیے، جو عام طریقہ تھا اس زمانے میں، تو ابھی تلوار چلنے لگی ہے، ورنہ ابھی پہلے تک یہ کرتے تھے کہ باقاعدہ گلے میں رسی ڈال کے پھانسی دیتے تھے۔ پھانسی دینے کے لیے گلے میں رسی ڈال دی گئی، یہ اس اسٹول کے اوپر کھڑے کر دیے گئے کہ جس اسٹول کو اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پیچھے ہٹایا جانا تھا، یعنی ایک آیت اللہ کو قتل کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ ظلم ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، جس طرح سے کل ہو رہا تھا کہ میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس ظالم اور منحوس قوم کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا قتل کرنے والے اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ اللہ اکبر کہا گیا اور پھر وہ اسٹول پیچھے سے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ کافی دیر تک یہ اسی پھانسی کے پھندے پہ لٹکے رہے اور پھر اچانک زمین پہ گرے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بے ہوش ہو چکے تھے، ہاسپٹل لے جائے گئے، اور پھر یہ لکھ کے دیا گیا کہ آج کے بعد سے اب ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اور اللہ کی کوئی مرضی ہے جس کی بنا پہ اب آج کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ کوئی جج کبھی اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتا ہے، وہ بھی ایسی ظالم حکومت جہاں پہ جج بھی انہی کا، فیصلہ سنانے والے بھی انہی کے، پولیس والے بھی انہی کے، وہاں پہ ایسا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ ان کا ویڈیو موجود ہے، ان کا بیان موجود ہے۔ میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، ظاہر ہے کہ جب گلے کی نسیں دبنے لگتی ہیں تو انسان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، کہ میری دھیرے دھیرے سانسیں اکھڑنے لگیں اور اب قریب تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اچانک مدینے کا واقعہ چکی، اچانک مجھے یاد آیا کہ اسی مدینہ طیبہ میں رسول کی بیٹی بھی مظلومہ تھی۔ کہتے ہیں میں نے آواز دینی شروع کی، اے رسول کی بیٹی، مجھے آج اس پھانسی کے پھندے پر صرف اس لیے چڑھایا جا رہا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت پائی جاتی تھی، میں صرف آپ کے حق کا دفاع کرنے کی بنا پہ آج اس پھانسی پہ چڑھایا گیا ہوں۔ اے سیدہ، مجھے اپنے لیے زندگی نہیں چاہیے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شیعوں کے لیے کچھ کام کروں، لہٰذا مجھے زندگی عطا کر دیجئے۔ کہتے ہیں میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، میں دنیا سے بس جانے والا تھا، اچانک کوئی شخصیت آئی، اس نے باقاعدہ اس رسی کو کھولا، میں زمین پہ گرا اور مجھے نئی زندگی ملی۔ پتہ یہ چلا کہ آج بھی کوئی سیدہ سے توسل کرتا ہے، سیدہ اسے زندگی عطا کرتی ہیں، کوئی سیدہ سے دعا کرتا ہے، سیدہ اس کی دعا کو قبول کرتی ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، مدینے میں جب پھانسی کے پھندے کے اوپر آیت اللہ کو لٹکایا گیا، ان کے دل میں جناب سیدہ کا احساس پیدا ہوا۔ لیکن ذرا انصاف سے بتائیں، جب اسی مدینہ طیبہ میں امام حسن اور امام حسین کی نگاہوں کے سامنے زہرائے مرضیہ پہ ظلم ہو رہا تھا، سیدہ کے ظلم کو دیکھتے ہوئے یہ بچے کس طرح سے تڑپ رہے ہوں گے، یہ بچے کیسی آوازیں دے رہے ہوں گے، لیکن کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا، لیکن سیدہ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ سنو گے عزاداروں، اس زمانے کا دستور تھا جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا تھا 3 دن تک اس گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن ایک
دن وہ آیا، رسول کی بیٹی کے گھر سے اسی مدینے کی عورتوں نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ دوسرا ہی دن تھا، ابھی رسول اللہ دفن ہوئے تھے، اگلے ہی دن سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ساری عورتوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ کیسی رسول کی بیٹی ہے جس نے اپنے بابا کو بھلا دیا، اپنے گھر میں کھانا پکا رہی ہے۔ اور سنو عزادارو، اب جو یہ عورتیں اپنے اپنے گھروں سے نکلی، سیدہ کے گھر کے پاس پہنچی، عجیب منظر دکھائی دیا۔ دھواں گھر کے اندر سے نہیں اٹھ رہا تھا بلکہ دروازہ جل رہا تھا، اور پورے مدینے میں دھواں اٹھ رہا تھا، اور ایک آواز آ رہی تھی، یا فضۃ خدینی لقد سقطت ما فی عشائی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میں کہوں گا اے سیدہ آپ کے گھر میں مدینے میں آگ لگائی گئی ہے، لیکن ذرا آ کے دیکھیے میدان کربلا میں خیموں میں آگ لگ رہی ہے، سیدانیاں خیموں سے نکل رہی ہے، سروں سے چادروں کو کھینچا جا رہا ہے، بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے شہید ہو رہے ہیں، آواز دی جا رہی ہے کل مدینے میں زہرا کا گھر جلایا تھا، کربلا میں زہرا کے بچوں کی آگ لگائی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما، ہمارے اور ہمارے بچوں کے دلوں میں جناب سیدہ کی ولایت اور محبت کو قرار فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں کو شدید عذاب میں مبتلا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔